ہمارے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرپرسن عمران خان موجود ہیں۔ خان صاحب، سلیم شہزاد مرڈر انکوائری کمیشن بھی بنے، کون سے سوال پروب کرنے چاہیے؟ یہ پاکستان کے لیے بہت اہم سوال ہے۔ یہ اتنا ہی اہم ہے جتنا یہ جو مئی 2 کا یہ جو انسیڈنٹ ہوا ہے ایبٹ آباد میں، وہ کیوں ہے؟ کیونکہ آج پاکستان کی جمہوریت صرف ایک چیز کی وجہ سے ہمیں آج ایک روشنی نظر آ رہی ہے کہ اس ملک میں ایک حقیقی جمہوریت آ سکتی ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ پاکستان کی صحافت ہے، ہماری ٹی وی چینلز ہیں، ہماری جو انڈیپینڈنٹ رپورٹنگ ہے، ہمارا میڈیا ہے جس نے جنگ لڑی آزاد ہونے کے لیے۔ تو ہمیں اپنے صحافیوں کو پروٹیکشن دینی چاہیے، اور کیونکہ یہ صرف ایک سلیم شہزاد کا کیس نہیں ہے، اس ساری یہ جو فریڈم آف سپیچ کی بات ہے کہ آپ جو جرنلزم جس نے آج پاکستان کی جمہوریت کو بچایا ہوا ہے، جس جرنلزم کی وجہ سے اور جس آزاد میڈیا کی وجہ سے آج ہمارا آزاد سپریم کورٹ ہے، یہ ساری جو موومنٹ تھی، اگر اس ملک میں آزاد میڈیا نہ ہوتا یہ کبھی بھی نہیں کامیاب ہونی تھی۔ یہ میڈیا کی، کیونکہ میں اس کا حصہ تھا، ایک اہم حصہ تھا، مجھے پتہ ہے میڈیا نے کتنا بڑا رول پلے کیا اس ساری چیف جسٹس کی موومنٹ پہ، اس کو بحال کرنے میں۔ تو اگر یہ میڈیا نہ ہوتا تو نہ یہ انڈیپینڈنٹ جوڈیشری آتی، اور جو لوٹ مار ہو رہی ہے آج، جس طرح کی چوری اور ڈاکے ہو رہے ہیں، جس طرح یہ NRO کے جو پہلے ہی مجرم تھے، جنہوں نے اپنے آپ کو امریکہ نے، کیونکہ ان کو مجرم چاہیے تھے، کیونکہ مجرم زیادہ آسانی سے پتلے بن سکتے ہیں، ان مجرموں کو یہاں ہمارے اوپر لا کے بٹھایا NRO کے ذریعے اور سمجھوتا کروایا جنرل مشرف سے۔ یہ مجرم جو آج ملک کو لوٹ رہے ہیں، ان کے راستے میں صرف ایک میڈیا کھڑا ہے، آزاد میڈیا، اور اس کو زور لگا رہے ہیں اس کا منہ بند کرنے کے لیے، اور دوسرا ایک چیف جسٹس ہے جس کے اوپر پورا حملہ کیا ہوا ہے کس طرح چیف جسٹس کو نکارا کرنے کے لیے۔ ان خان صاحب، اس کمیشن کو سوالات کیا کرنے چاہیے؟ سوال تو آپ سب کے سامنے ہے۔ سب سے بڑا سوال یہ کہ کس نے کیا، کیا ہوا، کیا وجوہات تھی، اس کے اور پورا ریکارڈ ہے۔ اس کے اوپر میں نے جو پڑھا ہے کہ اس نے سلیم شہزاد کو خطرہ تھا، انہوں نے کوئی وٹنسز ہیں اس میں جو گواہ سامنے آئیں گے۔ یہ بہت اہم کمیشن ہے، کیونکہ یہ صرف سلیم شہزاد نہیں ہے، یہ ساری، اگر اس ملک کی میڈیا کو تحفظ دینا ہے تو یہ انکوائری میں جو ذمہ دار ہیں ان کو کنوکٹ کرنا بڑا ضروری ہے۔ کس نے کیا آپ کے خیال میں؟ میں نہیں کہہ سکتا، کیا میں کسی کو اس وقت اتنا بڑا الزام کسی کے اوپر لگاؤں، کیونکہ اتنا بڑا جرم تھا یہ۔ آپ نے خان صاحب کا پورا ریکارڈ تھا، کس قسم کا ریکارڈ تھا، کس کے پاس ریکارڈ ہے؟ جو بھی انہوں نے جو ہم نے چیزیں پڑھی ہیں، اگر اس میں پیچھے ایجنسیز انوالو تھیں تو یہ بہت آئیڈیل کیس ہے کہ ہم ایجنسیز کو اس کی وجہ سے ان کو اپنے دائرے کے اندر ڈالیں۔ اگر آپ اس میں اگر جو بھی انوالوڈ ہے اس کے اندر، اگر آپ ان کو سزائیں دیں گے، ایک انکوائری کا پازیٹیو رزلٹ آئے گا، اس کے ایکشن لیا جائے گا، تو آگے سے 10 دفعہ سوچا جائے گا کہ ہمیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ عاصمت جہانگیر نے کہا کہ ایک فیڈرل انٹیلیجنس ایجنسی اس میں انوالوڈ ہے، آپ بھی سمجھتے ہیں کہ ایسا ہے؟ ہو سکتا ہے، کیونکہ ہماری ایجنسیز کا بہت برا ریکارڈ ہے۔ مسنگ پرسن کون ہے، کون ان کو اٹھا کے لے کے گیا؟ ہماری ایجنسیز لے کے گئی ہیں۔ کس نے ڈاکٹر عافیہ صدیقہ کو حوالے کیا امریکہ کا؟ یہ ایک ہماری ایجنسی سے عمران شوکت کا بیان میں نے پڑھا ہے، جو کہ ہماری ایجنسیز کے لیے، اس نے کہا کہ ہم نے پکڑایا امریکنوں کے ہاتھ۔ تو جو بھی انوالوڈ ہیں اس کے اندر، اور شک تو انہی کے اوپر پڑتا ہے، جو بھی انوالوڈ ہیں اس کے اوپر بڑا ڈیسائسو ایکشن چاہیے، کیونکہ آگے جا کے ہمیں اس ملک کو بڑا فائدہ ہوگا۔ خان صاحب، اگر سلیم شہزاد کی شہادت سے ملک کو فائدہ ہو سکتا ہے، جمہوریت کو، تو یہ ایک خون ہوگا جو آگے ملک کی جمہوریت کے اندر ہے، جس طرح ہے کہ ایک پانی ڈالا جائے گا ایک اس درخت پہ، جو کہ ایک بہت بڑی جمہوریت بنے گی، اور آگے سے لوگوں کو تحفظ ملے گا، آگے سے کئی لوگ بچ جائیں گے اس طرح کے ظلم سے۔ خان صاحب، آپ نے کہا شکوک و شبہات ہیں، ریکارڈ کا آپ نے کہا کہ آپ نے اس بارے میں پڑھا ہے، ایلیگیشنز ہیں۔ کسی بھی ملک کی انٹیلیجنس ایجنسی، چاہے پاکستان کی ہو یا باہر کی ہو، جب بھی اگر وہ کوئی کارروائی کرتی ہے، کیا وہ ثبوت چھوڑتی ہے؟ میں یہ نہیں جانتا، لیکن اگر صحیح معنی میں انکوائری ہو۔ صحیح معنوں میں کیسے ہوگی انکوائری؟ کیا کرنا چاہیے؟ اگر تو انہوں نے جینوئن انکوائری کی، اور جو بھی ذمہ دار ہیں، جو میں نے تو انٹرنیٹ پہ پڑھی ہیں چیزیں، ان خان سارے صاحب، کو آپ آپ سامنے ایک لے کے پارٹی آئیں۔ کے چیئرپرسن ہیں جو کہ پوٹینشلی حکومت بنانے کا سوچتی ہے، ایک ایجنڈا لے کے آتی ہے۔ فرض کیا کہ اگر آپ حکومت میں ہوں تو آپ کیا ٹاسکنگ کریں گے، کہ کیا سوالات ہونے چاہیے، کیسے جینوئن انکوائری ہو؟ سمپل سوالات اس میں کرنا ہے کہ کون ذمہ دار ہے۔ کیسے پتہ لگے گا؟ اس کی ٹریل تو ہے نا، دیکھیں نا، دو چیزیں ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے آپ
موٹو پہ پہنچتے ہیں کہ کون کس کو فائدہ ہو سکتا تھا اس کو مارنے کا، کیوں مارا جا رہا تھا. یہی ہوتا ہے نا موٹو. میں تو کوئی پولیس کی میری کوئی ٹریننگ نہیں ہے، لیکن آپ جب موٹو پہ پہنچ جائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد آپ نیرو ڈاؤن کر لیں کون ذمہ دار تھے. دیکھیں نا، دو ہی کے اوپر شک ہے. ایک دہشت گردوں پہ شک ہے کہ وہ اٹھا کے لے گئے ہوں گے کہ انہوں نے کوئی القاعدہ کا نام لیا یا وہ، اور یہ دوسری ایجنسیز پہ نام پہ. دو ہی ہو سکتے ہیں. تو ان دونوں کو اگر آپ ٹریس کریں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کون ہے. ناظرین، بقول عمران خان صاحب کے شک اور شبہات جو ہے وہ صرف انٹیلیجنس ایجنسیز پہ ہو سکتا ہے یا ملیٹنٹ گروپس پہ ہو سکتا ہے، اور پولیس رپورٹ کے مطابق زر زمین کا کوئی مسئلہ نہیں تھا سلیم شہزاد کے کیس کے حوالے سے. اور یہ اسلام آباد پولیس کی بھی فائنڈنگز ہیں، پنجاب پولیس کی بھی فائنڈنگز ہیں. ناظرین، یہاں پہ ہم ایک وقفہ لیں گے اور وقفے کے بعد جب دوبارہ حاضر ہوں گے تو عمران خان صاحب سے بات کریں گے طالبان کے ساتھ بات چیت کے حوالے سے. ایک وقفے کے بعد.